السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزو، رزق حاصل کرنے کے 4 دروازے ہیں۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم کس دروازے سے رزق کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے 3 دروازے تو بڑے آسان ہیں، ایک دروازہ تھوڑا مشکل ہے۔ اب یہ بات آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ ان 4 میں سے کس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ تو 4 دروازے جان لیتے ہیں کہ رزق حاصل کرنے کے کون کون سے 4 دروازے ہیں، اور ان میں سے کون سا آسان ہے اور کون سا مشکل ہے، اور ہمیں کس دروازے سے رزق کو حاصل کرنا چاہیے۔ ان 4 میں سے جو 3 دروازے ہیں ایمان والے کے لیے ہیں۔ ایمان والا ان 3 راستوں سے اپنا رزق حاصل کر سکتا ہے، اور ایک جو راستہ ہے 4 نمبر کا، وہ سب کے درمیان میں ہے۔ اس سے مسلمان بھی، غیر مسلم بھی، جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ میرا عزیزو، سب سے پہلا رزق حاصل کرنے کا جو دروازہ ہے وہ ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو برکت والا رزق عطا فرماتے ہیں۔ اہتمام نماز یہ ہے کہ وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی نماز کی تیاری میں لگ جانا اور اطمینان سے نماز کو مکمل ادا کرنا۔ تو یہ ایک راستہ ہے، آپ کا اختیار ہے، آپ اس سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ میرا عزیزو، رزق حاصل کرنے کا دوسرا جو راستہ ہے وہ ہے استغفار۔ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو غیب سے رزق عطا فرماتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں، ہر پریشانی میں اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے زیادہ سے زیادہ استغفار کی کثرت ہو، تاکہ غیب سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا فرما دیں۔ تو یہ 2 راستے ہو گئے۔ میرا عزیزو، تیسرا دروازہ رزق حاصل کرنے کا وہ ہے تقوی۔ تقوی کے معنی گناہوں سے بچنا ہے۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے ذمے ہر نیکی کا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا لازم ہے۔ جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں متقی کہلاتا ہے۔ اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کے کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ اس کام سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں منع تو نہیں فرمایا ہے۔ اگر منع فرمایا ہے تو فوراً رک جائیے۔ تو جو بندہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ بغیر محنت کے اس کو رزق عطا فرمائے گا۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے تو اللہ اپنے بندوں کو اس بندے کی خدمت کے لیے معمور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ تقوی اختیار کریں، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، آپ متقی بن جائیں گے۔ رزق حاصل کرنے کا سب سے آخری اور چوتھا جو دروازہ ہے وہ ہے ذریعہ معاش۔ یہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اس کے اندر مسلم بھی ہے، غیر مسلم بھی ہے، دنیا کے ہر انسان اس کے اندر آتا ہے، ہر انسان اس کے اندر لگا ہوا ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے رزق حاصل کرتے ہیں۔ کسی کا کوئی کام ہے، کسی کا دھندا ہے، کسی کی جو ہے کوئی نوکری ہے، کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی کام سے جڑا ہوا ہے جس کے ذریعے سے وہ رزق حاصل کرتا ہے۔ تو یہ چوتھا دروازہ ہے۔ میرا عزیزو، اب افسوس اس بات پر ہے کہ اکثر مسلمانوں نے پہلے 3 دروازوں کو بھلا دیا ہے، اور آخری جو رزق حاصل کرنے کا دروازہ ہے، کھانا کمانا، مزدوری کرنا، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اسی کو ہم نے رزق حاصل کرنے کا لازم اور ضروری دروازہ سمجھا ہوا ہے۔ جبکہ میرا عزیزو، اس چوتھے کے مقابلے میں پہلے 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت ہی آسان ہے۔ میرا عزیزو، یہاں پر ہرگز کوئی یہ مطلب نہ نکال لے کہ کام کاروبار کو، کاشتکاری کو، تجارت کو کیا چھوڑ بیٹھیں، صرف ان 3 کاموں کے اندر لگ جائیں۔ نہیں، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ کام ضرور کرنا ہے۔ کام کے ساتھ ساتھ میں اگر پہلے 3 دروازے بھی ہم اختیار کر لیتے ہیں، پہلی 3 صورتیں ہم اختیار کر لیتے ہیں، پھر میرا عزیزو دیکھیے رزق کے کیا دہانے کھلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا رزق کے اندر برکت ہوتی ہے۔ نماز کا اہتمام کر لیں، کام کاروبار کرتے رہیں، استغفار کی کثرت کرتے رہیں، کام کاروبار میں لگے رہیں۔
تقوی اختیار کریں، کام کاروبار میں لگ رہے ہیں، کیا پریشانی ہے، لیکن 3 کو ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا ہے، صرف چوتھے کے پیچھے ہم ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہیں۔ ہماری مشقتیں کم ہو جائیں گی، ہم آسانی کے ساتھ میں پہلے 3 دروازوں کو اختیار کر کے رزق حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرا عزیزو، نمازوں کا اہتمام ہو، استغفار کی کثرت ہو، تقوی کو لازم پکڑ لیجئے، چوتھا دروازہ اس کو بھی ساتھ میں رکھیے، جائز اور حلال طریقے سے کماتے رہیے، لیکن ان 3 چیزوں کو ساتھ میں ضرور رکھیے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی آسانی کے ساتھ میں آپ کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ یہ دعا کریں اللہ مجھ کو آپ سب کو ان تمام راستوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، تقوی کے ساتھ میں، استغفار کے ساتھ میں، نماز کے اہتمام کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔